اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 60 کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیسے گھیر لیا ہے؟ یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے غلبہ اور تصرف کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر ایک کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر جب غصے میں آئے تو اس کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ وہی کرے گا، اور وہ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اس سے مراد اہل مکہ بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیر اقتدار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کرتے رہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا اس سے مراد جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اس کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو رؤیا یعنی عینی رویت یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے آپ کو وہ نشانیاں دکھائی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ اور تابعین نے اس رؤیا کی تفسیر کی عینی رؤیت یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا سے کی ہے، اور مراد اس سے کیا ہے کہ معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے جو دکھایا رؤیا، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے جو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف نہیں دیا۔ معراج کا واقعہ وہ خصوصی واقعہ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، ہم نے جو آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ کی آنکھوں سے جو چیزیں دکھائیں، آپ نے وہ چیزیں دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ ہم نے آپ کو تو دکھائی رؤیا التی اریناک، ہم نے آپ وہ چیزیں دکھائیں، آپ نے ان چیزوں کو دیکھا، اور اہل ایمان نے ان کو دیکھ سن کر ان کے ایمان میں مزید تر و تازگی آئی، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فطرۃ للناس، لیکن وہ جو لوگ کمزور تھے اپنے ایمان کے اندر، ان لوگوں کے لیے یہ سوائے فتنے کے کچھ ثابت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جو کہ ملامت زدہ ہے، جو قرآن میں جس سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد زقوم کا درخت ہے، جس کو اردو میں تھور کا درخت کہا جاتا ہے، جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جہنم میں کیا۔ یہ درخت زقوم کا درخت جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی چیزیں، جنت کی بھی نشانیاں زمین پر بھیجی، یعنی جنت کی جیسے جنت میں پھل ملیں گے، وہ سارے پھل اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہمیں دکھائے، لیکن وہ پھل زیادہ لذیذ اور زیادہ بڑے ہوں گے سائز میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جہنم کی بھی کچھ چیزیں ہماری زمین پر ہمیں دکھائیں تاکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں، اس درخت کا نام کیا ہے؟ زقوم کا درخت۔ اور الملعونۃ سے مراد کھانے والی چیزوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت کی گئی ہے۔
جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، یعنی ان گناہگاروں کو وہ زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، کانٹوں سے بھرا ہوا۔ زقوم کا درخت جو خاص طور پر بالخصوص جو جہنم میں ہے، وہ زیادہ پیور ہوگا نا۔ دنیا میں تو جو اللہ نے بھیجا وہ اتنا پیوریفائڈ نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساری زمین کا پانی پینے کے قابل نہ رہے، اس قدر کڑوا ہے۔ اور اس کی بدبو ایسی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ یہاں زمین پر کہیں آ جائے تو پوری زمین میں بدبو اس قدر پھیل جائے کہ ہم سے جینا، ہم سے سانس دینا دو بھر ہو جائے۔ رب کائنات نے جہنم والوں کے لیے وہ زقوم کا درخت ان کا کھانا بنایا، یا تو پھر وہ کھانا زقوم کا درخت کھائیں گے، اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ انہی کے جسم جب آگ میں جل جل کر بڑے بڑے پھوڑے بن جائیں گے، انہی کے زخموں سے رسے گی پیپ، اور وہی پیپ اللہ تعالیٰ ان کو پینے کے لیے دیں گے۔ پھر ہم کیوں نہ خوف کھائیں اس جہنم سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ 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 ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ڈرتے ہی نہیں، اور ہم ہیں کہ سرکشی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ انسان اور بڑی سرکشی میں بڑھ رہا ہے، ایک لمحے میں ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دوسرے ہی لمحے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا۔ بس ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس علم کو، اس قرآن کو، اس کے علم کو کبھی اس دنیا کے علم کی طرح مت سمجھیے گا کہ جس طرح دنیا کا علم ہم نے حاصل کر لیا تو ڈگری پا لی، بس وہاں تک سفر ختم ہو گیا۔ یہ ایمان ایسا ہے، اس کو بار بار تر و تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایمان مدھم ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، انسان دنیا کی گہما گہمی میں پھنس جاتا ہے، اور دل خوف میں نہیں آتے۔ یاد رکھیے کہ جو جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور وہ آنسو کا قطرہ جسم کے جس حصے کو چھوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اس حصے کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی، اس پر جہنم کی آگ نہیں اس کو چھوئے گی۔ اب تو نمازیں بھی ایسی کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، بس اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں خوف دلا رہے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور میرا عذاب ڈرنے کی لائق ہے کہ تم میرے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اس وقت کو ہمارے لیے نافع بنا دے، کہ ہم اس وقت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ رب کائنات ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.